رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم اقسام الفا کا پارٹ 2 لے کر آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اقسام الفا میں ہم نے جو ہے مطالعہ کر لیا تھا. عاطفہ، فا عاطفہ کا، فا استنافیہ کا، فا فجائیہ کا، فا زائدہ للتوکید. تو آج ہم جو ہیں یہ فا تعلیلیہ پڑھیں گے، فا رابطہ لی جواب شرط پڑھیں گے، فا فصیحہ پڑھیں گے اور فا السببیہ. ہم ان کو سمجھیں گے. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں. ہم نے یہ آیا عاطفہ، فاطفہ، فا زائدہ للتوکید، فا تعلیلیہ. تو فا تعلیلیہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فا تعلیلیہ. تعلیل سے اب مطلب سمجھ گئے ہوں گے نا، علت سے یہ لفظ ہے. تو یہ علت ہو، سبب ہو، تعلیل ہو تو یہ اس کے اوپر لگ کر آتی ہے. تو فا تعلیلیہ جو ہے اس کے لیے ہم مثال لائے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کر. کیوں صبر کر؟ جواب آیا کہ علت بیان ہوئی، سبب بیان ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہ ہمارے پاس کہا جائے گی فا تعلیلیہ. اچھا جی، پھر ہے ایک فا رابطہ لی جوابی شرط. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جملہ شرطیہ ہوتا ہے تو اس میں ایک حرف شرط ہوتا ہے، ایک جملہ شرط ہوتا ہے، ایک حرف جوابی شرط ہوتا ہے. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ذرا حاضر کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ فا جو ہے وہ کس طرح آتی ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے ایک مثال لی آپ کے لیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب اس میں دیکھیں دو فا آئی ہیں. تو فَإِذَا تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جب اذا کے ساتھ فا آئے گی تو وہ فا فجائیہ ہوگی نا، اچانک والی. تو خیر یہاں پہ یہ حرف شرط اذا ہے نا. اذا کیا ہے؟ حرف شرط. فرختہ کیا ہے؟ جملہ شرط. اور فنصب کیا ہے؟ یہ ہے حرف جواب. اس میں جو فا ہے یہ حرف جوابی شرط ہے اور فنصب کیا ہے؟ جملہ جوابی شرط. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سورہ انشرح کی آیت ہے کہ جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو فا لگ کر آئی ہے وہ پہلے والی فا فجائیہ ہے اور دوسری والی فا جو ہے یہ حرف جواب شرط ہے. اچھا جی، اب آ جائیں فا فصیحہ پر. فا فصیحہ جو ہے یہ محذوفات کو کھولتی ہے. فصیحہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، فصاحت کرنے والی، کھولنے والی. تو دیکھیں کہ جب ایک جملہ ہو یعنی محذوفان مذکورات، یعنی جب جو محذوفات ہوتے ہیں نا ان کو کھولتی ہے وہ فا فصیحہ. ایک جگہ لگی ہوتی ہے پھر آپ اس کو کھولتے ہیں تو پھر اس میں سے جملے نکلتے ہیں. تو جملہ عاطفہ جو ہے وہ آف کورس فا عاطفہ ہوتی ہے ایک، اور ایک ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ جوابی شرط پر فا لگ کر آتی ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، جوابی شرط پہ جو لگ کر آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فا رابطہ لی جوابی شرط. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا. اب ہم ایک آیت لیتے ہیں سورہ بقرہ کی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا. اب دیکھیں اس کے بعد اب آ گئی فا آپ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. اب پھر اس کے بعد بتایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ ان ساری چیزوں کا یہ سارے سبب بیان ہو گئے. اب نتیجہ نکلا. تو نتیجہ نکلا تو یہ والی فا جو ہے کون سی ہوگی؟ فا عاطفہ للسبب.
تو فأخرج به من الثمرات کہ پھر کیا ہوا، بہت سارے پھل نکلے، رزقا لکم یہ تمہارے لیے رزق کا سامان ہے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو یہ ایک دم سے ایک نئی چیز لگتی ہے۔ تو فلا پس نہیں، تجعلوا تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب اس میں دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اس میں جو فا ہے یہ کون سی فا ہوگی، ہے نا؟ تو فا جو ہے دراصل یہاں پہ جب ہم اس کو کھولیں گے، اس کو ہم کہیں گے کون سی فا کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے فا فصیحہ۔ فا فصیحہ جو ہے وہ محذوفات کو کھولتی ہے، تو ہم یہ فا فصیحہ ہے۔ اب ہم نے جب کھولا تو ہم نے کیا جملہ محذوف ہے اس کے اندر، اذا واقفتا، اذا واقفتا یعنی اگر جب تو اس سے واقف ہو جائے، تو یہ محذوف ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس لیے اب اس کے بعد جو دوسری آئی ہے یہ فا رابطہ لی جواب شرط ہے، فلا تجلو کہ جب تو واقف ہو جائے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو یہ ساری چیزیں تجھے دی ہیں۔ تو یہ اب فا رابطہ لی جواب شرط ہو گئی۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر یہ نعمتیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو تو پھر شکر گزاری کیا ہے کہ تم میرا شریک نہ بناؤ۔ تو اس کو ہم کہیں گے فا فصیحہ کہ جو کسی محذوف جملے کو کھولتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور ہم نے مثال لی آپ کے لیے کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی، پس نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے ایک دم سے ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے نا، کہ فاسٹ نافیہ لگ رہی ہے ہمیں، یہ ہے نا کہ تو فاسٹ نافیہ ہے، لیکن ہم جب اس کو کھولیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی فیضا واقفتہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہے، محذوف ہے اس کے اندر نا۔ تو اذا جو ہے کہ جب تو اس سے واقف ہو جائے جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ تو فا استنافیہ جب کھلی تو یہ کیا بن گئی، فا رابطہ لی جواب شرط۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ فیضا میں فا ہے، حرف شرط ہے، اور پھر یہ رابطہ لی جواب شرط جو ہے وہ آ گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے فا فصیحہ۔ اب ہم ایک اور فا لیں گے، فا سببیہ۔ تو فا سببیہ جو ہے وہ آتی ہے ہمیشہ مضارع منصوب پر آئے گی، اور جملہ نافیہ پر آئے گی، اور ترجی پر لگے گی۔ تو فا سببیہ جو ہے وہ کس پہ لگتی ہے، ہمیشہ مضارع منصوب پہ آئے گی، جملہ نافیہ پہ آئے گی، اور ترجی پر آئے گی۔ اور ایک ہوتی ہے عاطفہ لسبب جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمیشہ مضارع مرفوع پر آئے گی۔ جیسے یہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش مانوس ہوئے، اور کس چیز سے مانوس ہے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا سفر جاڑے اور گرمی کے سفر سے نا، شتا کہتے ہیں جاڑے کو، اور صیف گرمی، تو گرمی اور سردی کے سفر سے وہ لوگ مانوس ہو گئے۔ پھر فوراً آیت آئی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی۔ تو اس میں فا جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی رابطہ لی جواب شرط ہے۔ اس میں بھی ایک جملہ شرط محذوف ہے کہ فَإِذَا وَاقَفْتَ، ہے نا، اگر تو واقف ہو جائے تو پھر تو اللہ کے اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ تو اس میں دیکھیں محذوفات کی ہم نے بات کی ہے۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جملہ نہیں ہے، مسنگ ہے اس کے اندر سے نا، اس کی وجہ سے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور مفسرین جو ہیں وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق محذوفات متعین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ایک مربوط کلام ہے،
اقوال زرین کی کتاب نہیں ہے، حرف حرف سے جڑا ہے، اس میں جملہ جملے سے جڑا ہے، کسی بات کا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے ایک نئی بات آ جاتی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو دراصل وہاں کوئی لفظ، کوئی حرف یا کوئی جملہ محذوف ہوتا ہے، جو تفسیر کرنے والے اپنی اپنی عقل کے مطابق کھولتے ہیں، اسی لیے بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ تو قرآن میں 40 قسم کے محذوفات گنوائے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں، جیسے ہم ایک مثال لیے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو اس میں کیا ہے، فتلقى، یہ عطف للتعقیب ہے کہ سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اور پس اس نے توبہ کی نا، تو اب بھی اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان کے اوپر، تو اس میں جو فا ہے یہ عطف للتعقیب ہے، کیونکہ فوراً ہی وہ کام ہو گیا یہاں پہ نا، اور پھر یہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، عطف للسبب، کہ یہ جو ہے عطف للسبب ہوگی، کیونکہ فا فصیحہ ہے یہ، تو فا فصیحہ جو ہے جب کھولا گیا فا فصیحہ کو تو یہ نکلی۔ اسی طرح آف کورس اس میں سے کیا چیز محذوف ہے، محذوف اس میں سے سمجھا جائے گا کہ اس میں سے وہ دعا محذوف ہے نا، جو آگے کے آیتوں میں آتی ہے، کلمات جو ہے نا، وہ کیا کلمات جو تھے جو سیکھے نا، تو وہ والے کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ والے کلمات جو ہے اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے، اور پھر سے اسی سے انہوں نے دعا کی تھی۔ تو یہاں پہ نا فتابہ آ گیا، مگر یہ نہیں لکھا کہ فدعا آدم بہا، کہ آدم نے ان سے آدم نے ان سے پکارا اللہ کو، تو آدم نے اللہ کو ان کلمات سے پکارا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، فتاب علیہ، تو پھر اللہ ان کے اوپر متوجہ ہوا۔ تو الحمدللہ یہ والی فا بھی مکمل ہو گئی ہمارے پاس۔ ہم نے آج جو فا پڑھی ہے وہ فا عاطفہ، ہم نے فا سببیہ پڑھی ہے جو ہمیشہ مضارع منصوب پر آئے گی، اور ہم نے جو ہے کون سی فا پڑھی ہے، ہم نے ایک فا پڑھی ہے آپ کے ساتھ فا فصیحہ پڑھی ہے، فا رابطہ لجواب شرط پڑھی ہے، اور فا تعلیلیہ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں۔